السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں ایک ایسے موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتی ہوں جو ہماری زندگی کی سب سے اہم عبادت ہے، جو ایمان کی پہچان ہے، جو بندے اور رب کے درمیان مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے، اور وہ ہے نماز۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز میں کمی ہوگی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ آج ہم چند اہم نکات پر بات کریں گے۔ پہلی، صف کی فضیلت، نماز کی نیت، نماز اور روزے کی نیت میں فرق، اور بعض نمازی حضرات کی چند کوتاہیاں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز دین کا سب سے اہم رکن ہے۔ اللہ پاک نے بارہا مرتبہ اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نماز کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ نماز چھوڑنے کو کفر کا عمل کہا گیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے نماز پڑھنا لازم ہے۔ مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ پاک کی پوری زمین پر جہاں کہیں نماز ادا کی جائے اور وہ جگہ پاک ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ بہت بڑی سہولت عنایت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر اللہ پاک رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں۔ نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے، مثلاً میں آج کے 4 فرض ظہر کے اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا واجب نہیں، البتہ دل میں اس طرح کی نیت کو ہونا ضروری ہے۔ نماز تو پڑھنی ہی ہوتی ہے، لیکن سنت کے مطابق پڑھی جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ خواتین کے لیے نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد نماز کو شروع وقت میں بغیر اذان کا انتظار کیے پڑھ لینا ہی بہتر ہے، تاکہ مصروفیات کی وجہ سے رہ نہ جائے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ وقت یقینی طور پر داخل ہو گیا ہے یا نہیں۔ نماز کے فرائض و واجبات اور سنت مؤکدہ کی خوب رعایت رکھی جائے۔ کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنی نماز کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ اپنے غالب گمان سے قضا نمازوں کا حساب لگائیے اور ان کی ادائیگی شروع کیجیے۔ خدا نخواستہ زیادہ ہوں تو وصیت لکھ دیجیے کہ میں اتنے سالوں کی نمازیں اس حساب سے ایک دن کی یہ جتنی آپ قضا ادا کر رہے ہیں لکھ لیجیے۔ اگر قضا کی ادائیگی سے پہلے آپ فوت ہو گئے تو گناہ نہیں ہوگا، اور ہمت کیجیے کہ قضا نمازوں کا حساب لگا کر پڑھنا شروع کر دیجیے۔ روزانہ کی وقتی نماز میں کبھی سستی اور کوتاہی نہ کیجیے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز کی پابندی نامہ اعمال میں پائی گئی تو باقی چیزوں کا حساب آسان ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے وقت فارغ کر تو میں تیرے کام بنا دیا کروں گا۔ اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو میں تجھے کھپا دیا کروں گا۔ چنانچہ آج کے دور میں مسلمان کھپ تو رہے ہی ہیں، مگر سکون اور عافیت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ نماز و روزہ کی نیت میں فرق۔ نماز میں تعین نیت ضروری ہے، روزہ میں مطلق نیت کافی ہے۔ یعنی میں آج کے 3 فرض مغرب کے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، لیکن یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں، مگر اس کی نیت ضروری ہے۔ اور روزہ کے لیے آج کا روزہ رکھتا ہوں کہنا یا نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ روزہ میں مطلق نیت کافی ہوتی ہے کہ میرا روزہ ہے یا میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، اس لیے کہ روزہ سارے دن کا ہوتا ہے اور دن میں ایک سے زیادہ روزہ نہیں ہو سکتا، اور نماز کے وقت میں ایک سے زیادہ نماز بھی ہو سکتی ہے، اس لیے نماز کی نیت متعین کرنا ضروری ہے کہ میں آج کی فلاں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ ہر مسلمان مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ مرد حضرات کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ آج کل بہانے سے جماعت چھوڑ دی جاتی ہے۔ مثلاً پہلا بہانہ کہ کپڑے صاف نہیں، دوسرا بہانہ کہ مسجد دور ہے، تیسرا بہانہ کہ مجھے چھٹی نہیں ملتی،
چوتھا بہانہ کہ دکان پر کوئی نہیں ہے، پانچواں بہانہ کہ نماز بہت لمبی ہوتی ہے، اور چھٹا بہانہ یہ کہ امام صاحب ایسے ہیں، وہ تو فلاں فلاں گناہوں میں مبتلا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یوں تو سبھی بہانے درست نہیں، البتہ امام صاحب کی غلطیاں نکالنے والا بہانہ مقتدی اور نمازی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح ساتواں بہانہ گھر میں کوئی نہیں ہے وغیرہ۔ غرض نماز باجماعت چھوڑنا گناہ ہے۔ جب نیا گھر بنانا ہو یا کرایہ پر لینا ہو تو مسجد کے قریب گھر لینا چاہیے۔ بعض نمازی حضرات کی چند کوتاہیاں: نمبر 1، بہانے سے جماعت چھوڑنا، مسجد میں جگہ مخصوص کر لینا، مسجد میں اونچی آواز سے بولنا، ذرا سی تھکاوٹ یا درد ہونے پر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، امام صاحب کی غلطیاں نکالنا، مثلا دیر سے کیوں آئے ہو، رکوع لمبا کیوں کرتے ہو، سجدہ چھوٹا کیوں کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ امام صاحب کا رتبہ نمازیوں کو معلوم نہیں، امام مسجد کا اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام بنایا ہے کہ اگر امام کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین ہوتی ہے، جس مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہی برابر ہو جائے تو مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ محترم سامعین، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نماز کو صرف ایک رسم کے طور پر ادا کر رہے ہیں یا واقعی اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس رکھتے ہیں۔ پہلی صف کی فضیلت کو معمولی نہ سمجھیں، نیت کو درست کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نماز کو جلدی جلدی ادا کرنا، خشوع خضوع کا خیال نہ رکھنا، سنتوں کو چھوڑ دینا، یہ وہ کوتاہیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہوگا۔ آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں، نماز وقت پر پڑھیں گے، باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے، پہلی صف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور نماز میں دل و دماغ کو حاضر رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سچی، خالص و مقبول نماز